Please subscribe my channel for more videos. Share, like and comments. برائے مہربانی آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ دیکھ سکیں. شکریہ. السلام علیکم ناظرین. پاکستان کا ایک ایسا مایہ ناز اداکار جس نے سینما کی گیٹ کیپری بھی کی ہے اور آج وہ ایک مشہور اداکار ہے. پاکستان ٹیلی ویژن کا سینئر اداکار جس نے اداکاری، ستاکاری اور فنون لطیفہ کو اپنی زندگی کا نصف سے زائد حصہ دینے والے پاکستان کے سینئر اداکار طلعت حسین کو حال ہی میں حکومت پاکستان نے ان کے اداکاری کے باعث سول صدارتی ایوارڈ دینے کا اعلان کیا ہے. صدر پاکستان کی جانب سے 79 سالہ معروف اداکار طلعت حسین کو ان کی شاندار اداکاری کے باعث ستارہ امتیاز ایوارڈ دینے کا اعلان کیا گیا ہے اور انہیں پہلی بار حکومت کی جانب سے اعلیٰ سول ایوارڈ سے بھی نوازا جائے گا. اداکار طلعت حسین کو حکومت پاکستان کی جانب سے آئندہ برس 23 مارچ کو ستارہ امتیاز سے نواز دیا جائے گا اور ان کے ساتھ ہی دیگر 184 شخصیات کو بھی ایوارڈ سے نواز دیا جائے گا. پاکستان کے معروف اداکار طلعت حسین سمیت متعدد اداکاروں، فنکاروں، سیاستدانوں اور سماجی رہنماؤں کو حکومت کی جانب سے زائد العمری میں ایوارڈ دیے جا رہے ہیں، جس پر کچھ لوگوں نے مایوسی کا اظہار بھی کیا ہے. اداکار طلعت حسین کو بھی 50 سال سے زائد کا عرصہ اداکاری کرنے کے بعد ستارہ امتیاز دیا جا رہا ہے اور ایوارڈ دینے میں اتنی تاخیر پر ان کے مداحوں نے مایوسی کا اظہار بھی کیا، مگر خود اداکار طلعت حسین اس حوالے سے منفرد رائے رکھتے ہیں. جبکہ حکومت کی جانب سے تاخیر سے ایوارڈ دیے جانے کے ایک سوال کے جواب میں انہوں نے بتایا کہ انہیں اتنی تاخیر سے حکومت کی جانب سے اعلیٰ سول ایوارڈ دیے جانے پر کوئی اعتراض نہیں. اداکار طلعت حسین کا کہنا تھا کہ جو انہیں تاخیر سے ایوارڈ دیے جانے کی باتیں کر رہے ہیں وہ لوگ اپنی ذہنی استطاعت کے مطابق باتیں کر رہے ہیں اور انہیں ایسی باتوں پر کوئی یقین نہیں. اداکار طلعت حسین نے یہ بھی واضح کیا کہ اداکار ایوارڈ کے لیے کام نہیں کرتے. اداکار طلعت حسین نے حالیہ پاکستانی ڈراموں کی کہانیوں پر مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ انہیں تو آج کل کے ڈراموں کے اسکرپٹ ہی سمجھ میں نہیں آتے اور اسی وجہ سے ہی وہ آج کل ڈراموں میں کم ہی نظر آتے ہیں. ساتھ ہی انہوں نے اعتراف کیا کہ اب انہیں اداکاری کی پیشکش نہیں ہوتی، تاہم انہوں نے اداکاری کی پیشکش نہ ملنے کی وجوہات بیان نہیں کی. ایک انٹرویو میں اداکار طلعت حسین نے انکشاف کیا کہ والد کی وفات کے بعد گھر میں مالی مشکلات کے باعث انہوں نے کم عمری میں ہی نوکری کرنا شروع کر دی تھی اور ایک دوست نے انہیں سینما کی گیٹ کیپر کی نوکری دلوائی تھی. اداکار طلعت حسین نے بتایا کہ ان کے دوست نے انہیں کراچی کے لیریک سینما میں گیٹ کیپر کی نوکری دلوائی، مگر وہاں کے مینیجر نے دیکھا کہ وہ تعلیم یافتہ ہیں تو انہوں نے انہیں ایڈوانس بکنگ سیکشن میں رکھوا دیا. سینما کے گیٹ کیپر سے اداکار بننے والے پاکستان کے معروف اداکار طلعت حسین کا کہنا تھا کہ ابتدائی طور پر انہوں نے ریڈیو پاکستان میں صداکاری سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا، تاہم بعد ازاں پاکستان ٹیلی ویژن یعنی پی ٹی وی کے مینیجر ڈائریکٹر ایم ڈی اسلم اظہر نے انہیں اداکاری پر توجہ دینے کا کہا اور پھر 1964 کے بعد ان کی اداکاری کا آغاز ہوا
अदाकारी में कदम रखने के चंद साल बाद ही अदाकार तलत हुसैन अदाकारी की आला तालीम हासिल करने लंदन चले गए और वहां भी उन्होंने स्टेज और थिएटर पर काम करने समेत नशरियाती इदारों के साथ भी काम किया। और फिर लंदन से वापसी के बाद उन्होंने एक बार फिर अदाकारी का आगाज किया और उन्होंने गुज़िश्ता 5 दिहाइयों में पीटीवी के दर्जनों ड्रामों में शानदार किरदार अदा किए। अदाकार तलत हुसैन ने कुछ फिल्मों में भी काम किया, जबकि उन्होंने स्टेज थिएटर्स में भी अदाकारी के जौहर दिखाए। लेकिन अब जायदुल उमरी के बाइस अदाकार तलत हुसैन टीवी पर कम दिखाई देते हैं। ताहम इसके बावजूद उन्हें शोबिस की तकरीबात में देखा जाता है। अदाकार तलत हुसैन अब भी बेहतरीन अदाकारी कर सकते हैं, लेकिन आजकल के शोबिस के लोग उन्हें नहीं पूछते, जिसकी वजह से अदाकार तलत हुसैन शोबिस इंडस्ट्री से मायूस हो गए हैं। याद रहे, अदाकार तलत हुसैन की बेटी ने भी कई मशहूर ड्रामों में अदाकारी की है, लेकिन अब वो भी शोबिस इंडस्ट्री में कम नजर आती हैं।